اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم اور آپ کو یوم جمعہ عطا فرمایا، جس کی شان و عظمت کا خطبہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی یوم جمعہ ایسا دن ہے جو اور دنوں سے منفرد ہے، اس کا مقام، اس کی بلندی جو ہے اور دنوں سے الگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت الجمعہ جو ہے نازل فرمائی ہے، یعنی جمعہ کے نام پر قرآن کے اندر ایک پوری سورت موجود ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کے وقت اذان ہو نماز جمعہ کے لیے تو تم جو ہے میرے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مسجد کی طرف چل دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اذان ہوتے ہی خرید و فروخت جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، یعنی اپنے کاروبار کو بند کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یوم جمعہ کو جمعہ کے لیے جیسے ہی اذان اول ہو فوراً خرید و فروخت
کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف چل دینا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ہی جمعہ کے دن اذان اول ہو فوراً اپنے کاروبار کو فوراً جو ہے خرید و فروخت کو بند کر کے مسجد کی طرف چل دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی میں جو ہے تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یوم جمعہ ایسا دن ہے کہ جس کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کی فضیلت میں مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، یعنی وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چل دیتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ خطبہ سنا اور چپ رہا، یعنی نماز کے درمیان جو ہے، خطبہ کے درمیان جو ہے اس نے کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی، خاموشی سے جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ سے اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو 7 دن کا ایام ہے، جو 7 دن ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن اچھا وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور نماز جمعہ ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک ہفتہ کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں، اور آگے میرے آقا نے بتایا کہ 3 دن مزید، یعنی 10 دن جو ہے، 10 دن کے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے 10 دن کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جب کوئی شخص وضو کر کے اور مسجد میں آ کے خطبہ سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر رہتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور جو شخص غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بغیر شرعی عذر کی وجہ سے جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، یعنی جو شخص بغیر شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑتا ہے، غفلت کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑتا ہے، اسقط کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑتا ہے، بلا وجہ جو ہے جو شخص جمعہ چھوڑتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے اس فعل کی وجہ سے، اس کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ شخص جو ہے غافلین میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ شخص جس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ شخص غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب اس کے دل میں جو ہے اسلام کی جو محبت ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی جو محبت ہونی چاہیے، نماز روزے سے جو اس کا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق جو ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ محبت جو ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اور شخص بے پرواہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بھی اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے جو جمعہ کو چھوڑتا ہے، اور اس کے دل پر جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے
تو وہ غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ یعنی جو شخص بغیر عذر شرعی کے جو ہے 3 جمعہ چھوڑتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور منافق وہ شخص ہے کہ جس کو جہنم کا سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، منافق کو جہنم کا سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کا مطلب ہوتا ہے 2 منہ والا، منافق کا مطلب ہوتا ہے 2 منہ والا۔ جیسے جب آپ سیرت نبوی کو پڑھیں گے تو سیرت نبوی کے اندر جگہ جگہ یہ چیز ملتی ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ منافق جو ہے وہ تھے، بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب وہ صحابہ اکرام کی انجمن میں آتے اور میرے آقا کے دربار میں آتے تو وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے اور اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرتے۔ اور وہی شخص جب کفار کے بیچ جاتے تو کفار سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کے پاس 2 منہ تھا، ایک تو مسلمانوں سے دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں سے بھی یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طریقے کا شخص جو ہے منافق ہوتا ہے۔ آج بھی اس طرح کے جو ہے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے سامنے کچھ باتیں کہتے ہیں اور مسلمانوں سے دور جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص جو ہے 3 جمعہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بغیر عذر شرعی جو ہے ہرگز جمعہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جمعہ کی نماز ہر حال میں جو ہے مسجد میں پہنچ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یوم جمعہ کا دن جو ہے، یوم جمعہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس وقت میں اگر دعا کی جائے تو دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ یعنی جمعہ کے دن ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ خاص طور سے دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے، میرے آقا ذکر جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے، یعنی ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک لمحہ، ایک ساتھ ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ جب مسلمان اس وقت کو پائے اور نماز ادا کرے اور دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہاتھ کے اشارے سے میرے آقا نے بتایا کہ وہ وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے، یعنی وہ لمحہ، وہ ساعت جو ہے بہت مختصر وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن جو ہے دعا قبول ہونے کا دن ہے، جمعہ کا دن دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو ہے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ وقت جو ہے اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اکرام نے یہ لکھا کہ وہ وقت جو مختصر وقت ہے وہ دونوں خطبے کے درمیان کا ہے، یعنی جو دونوں خطبے کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ کچھ علماء اکرام نے بتایا کہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔
اور کچھ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ مغرب کے وقت سورج ڈوبنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے اس میں جو ہے دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور یہی عمل جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ثابت ہے کہ آپ اپنی کنیزہ کو جو ہے حکم دیتی تھی کہ جیسے ہی سورج ڈوبنے والا ہو جائے فوراً جو ہے مجھ کو باخبر کیا جائے، اور جب آپ کو یہ خبر دی جاتی کہ سورج جو ہے بالکل ڈوبنے کے قریب ہے تو حضرت فاطمہ دعا کیا کرتی تھی۔ تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ جس میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، علماء کرام نے دونوں وقت جو بتائے ہیں ہم اور آپ کو، دونوں وقت میں جو ہے دعا کرنا چاہیے، دونوں وقت میں دعا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی وقت ہو جو علماء کرام نے پہلا وقت بتایا، یا ہو سکتا ہے دوسرا وقت ہو۔ اگر ہم دونوں وقتوں میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ایک نہ ایک دن ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا جو ہے وہ بہت ہی فضیلت کا حامل، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ناخن کے نیچے بیماری ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ ناخن کے نیچے اگر ناخن بڑا ہوتا ہے تو اس کے نیچے بیماری ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ اب بہت سے نوجوان کرتے کیا ہے کہ ناخن جو ہے بڑا بڑا رکھتے ہیں فیشن کے طور پر، بڑا بڑا ناخن جو ہے فیشن کے طور پر، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے اس کو فیشن کے طور پر ناخن کو بڑا رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جمعہ کو جو ہے ناخن کاٹیں، تاکہ ناخن کے نیچے جو ہے، آپ کے ناخن کے نیچے جو ہے بیماری نہ رہ جائے۔ اگر ناخن کے نیچے بیماری رہ جائے گی تو اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے ہمارے فائدے کے جتنے بھی چیز تھے، قدم قدم پر میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ چیز سمجھائی اور بتائی کہ اس کام کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناخن کے نیچے جو بیماری ہوتی ہے اس کو نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو ہے جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، جہنم کی آگ جمعہ کے دن جو ہے نہیں جلائی جاتی، اس لیے جمعہ کے دن کو عام دنوں کے طریقے سے جو ہے نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ جمعہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ لوگ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سے ہی مسجدوں کی طرف اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر جو ہے مسجد کی طرف جانا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے جمعہ کے دن اس طریقے سے اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ جمعہ کا دن جو ہے بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے دن ہر گھنٹے جو ہے 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔
ایسے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جمعہ کے دن جو ہے کثرت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ بڑھتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ جو شخص جو ہے جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرے گا جو شخص، وہ قبر کے عذاب سے جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر جو ہے شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، اس کی پیشانی پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی جو شخص جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اپنی دعا میں اس چیز کا ضرور جو ہے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا انتقال یا جمعہ کی رات میں ہو یا جمعہ کے دن ہو یا ماہ رمضان المبارک میں، یا ماہ رمضان المبارک میں ہو، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم ہے۔ ایک آخری حدیث پاک سن لے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن یا رات جو ہے زیارت کو حاضر ہو، یعنی جو شخص جو ہے اپنے ماں کی قبر پر یا باپ کی قبر پر یا دونوں کی قبر پر جو ہے جمعہ کے دن زیارت کے لیے جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ یعنی وہ شخص جب اس کا نام لکھا جاتا ہے تو ایسی فہرست میں لکھا جاتا ہے جو ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے والوں کی فہرست ہے، اس فہرست میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو ماں باپ کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو ماں باپ میں سے یا والد یا والدہ کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو کرتا ہے، تو اس کا نام جو ہے ایسوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے قبرستان جا کر اپنے والدین کے لیے یا اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کے لیے جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ نام جو ہے وہ ایسی فہرست میں آ جائے جو اچھا برتاؤ کرنے والوں، اور ہمارے جو مرحومین ہیں وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری اولاد آئے گی، میرا بیٹا آئے گا، میرے فلاں رشتہ دار آئیں گے۔ ہمارے مرحومین اپنی قبروں میں انتظار کرتے ہیں ہم اور آپ کا کہ وہ آ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، مگر غافل ہم ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھروں پر تو قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے مالوں پر تو قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ تو کر لیتے ہیں، مگر وہ جیسے ہی دنیا سے جاتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، نہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے جو ہے جس طریقے سے دنیا میں آپ رشتہ جوڑ کر رکھتے تھے اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنا رشتہ ان سے جوڑ کر رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔